خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارے پروگرام ملاقات میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ اور میزبان ڈاکٹر فروخ قریشی۔ ہم اس پروگرام میں خوبصورت فارسی کلام کا اردو ترجمہ منظوم پیش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں میرے بہت اچھے دوست ڈاکٹر نوید سہگل۔ نوید، ویلکم ٹو آور شو۔ آداب۔ آداب۔ خواتین و حضرات، نوید سہگل صاحب پیشے کے اعتبار سے تو ڈاکٹر ہیں، نیفرولوجسٹ ہیں، لیکن بہت اچھے شاعر ہیں۔ بچپن سے شاعری کر رہے ہیں، 9 عمری سے شاعری کر رہے ہیں، بہت اچھا شاعری کا ذوق ہے ان کا۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایڈلٹ زندگی میں آ کر فارسی زبان سیکھی، اور اب فارسی کے وہ کلام جو ان کو پسند آتے ہیں اور شاعری، اس کا یہ اردو میں منظوم ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ترجمہ شاعری کی شکل میں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، اور آج یہ ایک بہت خوبصورت نعت آپ میں سے اکثر کی جانی پہچانی اس کا منظوم ترجمہ کریں گے۔ تو نوید، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اس کلام کے بارے میں بتائیے جس کا آج آپ ترجمہ کرنے والے ہیں۔ جی فاروق، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی کہ آپ اور آپ کے ناظرین کے لیے میں ایک خوبصورت کلام کا منظوم ترجمہ پیش کر سکوں، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے، جیسے کہ آپ نے کہا، میں مختصراً اس کلام کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ اس کے شاعر ہیں جناب عبدالرحمن جامی، یہ ان کا نعتیہ کلام ہے۔ میں آپ کو اس کا صرف ایک شعر سنا دیتا ہوں، اس سے بڑی خوبصورتی سے ام حبیبہ نے پڑھا بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کو سنا بھی ہوگا۔ تو وہ میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا باقاعدگی سے آغاز کر سکتے ہیں۔ تو ان کا شعر ہے: گل از رختا موختا، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل زتو آموختا، شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را۔ واہ، یہ نعت اتنی خوبصورت ہے اور اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ام حبیبہ صاحبہ نے، جو اس کی نعت خواں ہیں، انہوں نے اس خوبی سے، اس خوبصورتی سے، اس جوش کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ اس کو پڑھا ہے کہ اس میں 4 چاند لگ گئے ہیں، اور یہ امر ہو گئی ہے۔ پاکستان میں جو لوگ رہے ہیں یا رہتے ہیں وہ تو اس نعت سے بخوبی واقف ہیں، ہم سب کو یہ ازبر یاد ہے، اور اس کا خراج تحسین ظاہر ہے ام حبیبہ صاحبہ کی لیے ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، اس کے جو خالق ہیں اس نعت کے، جامی صاحب، کچھ جی کلمات ذرا ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہمیں ذرا ان کے بارے میں آگاہی ہو۔ جی ہاں، تو عبدالرحمن جامی ایک صوفی شاعر تھے۔ ان کا دور آج سے تقریباً 600 سال پہلے کا دور ہے۔ وہ خراسان میں، جو افغانستان کا حصہ ہے، پیدا ہوئے۔ شاعر ہونے کے علاوہ وہ ایک فلسفی بھی تھے، مفکر بھی تھے، ایون وہ ایک میتھمیٹیشین بھی تھے۔ وہ متاثر تھے رومی سے، حافظ سے، سعدی سے۔ گلستان سعدی سے متاثر ہو کے انہوں نے بہارستان لکھی تھی، اچھا اور ان کی مثنوی ہفت اورنگ بہت مشہور ہے۔ اچھا جامی کو ایکچولی فارسی کا فروغ کلاسک لٹریچر کا آخری شاعر بھی مانا جاتا ہے۔ یہ ان کا اچھا مختصراً تعارف اچھا تھا۔ تو ایک طریقے سے ان کی ہمہ جہت شخصیت تھی، یعنی کہ ملٹی ایسپیکٹ پرسنالٹی تھی۔ جی جی، تو بالکل جینیس۔ بالکل۔ اچھا نوید، جب میں یہ پڑھ رہا تھا کلام فارسی میں اور آپ کا اردو میں منظوم ترجمہ، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے جی اس کا قافیہ وہی رکھا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اس کی وجہ اس کلام کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا اور اس کی نغمگی کو قائم رکھنا ہی تھا، چونکہ اس سے اس کا ردم متاثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک تو اگر آپ اس طرح کر سکیں، اگر ایسا ہو سکے تو ضرور کریں۔ اب جی اگر یہی منظوم ترجمہ جو ہے، اگر ام حبیبہ اس کو پڑھنا چاہیں، اور میری خوش نصیبی ہوگی کہ وہ پڑھیں، تو اس ارے کو واہ، اسی انداز میں پڑھ سکتی ہیں جیسے انہوں نے فارسی کا کلام پڑھا ہے۔ درست۔ اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ فارسی کے الفاظ تھے جو کہ آپ نے جوں کہ توں رہنے دیے، تو اس کی جی وجہ کیا یہ تھی کہ اس میں کوئی اردو میں اس کا متبادل موجود نہیں تھا، یا موسیقیت برقرار رکھنے کے لیے تھی؟ جی، موسیقیت، کلام کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا، خاص طور پہ وہ کلام جو پہلے ہی بہت مشہور ہوں، جی کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ چینج نہ کیا جائے، چونکہ لوگ اس سے آلریڈی مانوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالکل
بالکल تو اس میں زیادہ ان کو لطف آتا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اردو میں تقریباً 60% لفظ فارسی کے ہی ہوتے ہیں. تو اگر درست وہ لفظ اردو میں عام استعمال میں ہیں اور لوگ انہیں سمجھتے ہیں تو ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک لیکن جن کو ٹرانسلیشن ضرورت ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا ترجمہ ایسا کروں کہ فارسی کے الفاظ سے قریب ترین الفاظ کا استعمال کیے جائے. درست. تو پھر اس موقع پر آپ ہمیں کچھ وہ فارسی الفاظ بتا دیجئے جن کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا ہے، تاکہ اب جب آپ یہ نعت پڑھیں تو جی سننے والے اور دیکھنے والے اس سے پورے طریقے سے محظوظ ہو سکیں. اور خاص طور پہ اس میں ایک تلمیح ہے، یعنی جی ایک ہاں تاریخی واقعے کی طرف ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا. جی فاروق. تو اس کے جو قافیے ہیں جو میں نے وہی رہنے دیے ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں. تو شیریں سخنی یعنی میٹھا کلام، پھر عقیق یمنی یعنی یمن کا خوبصورت پتھر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے. سرو چمنی یعنی سروں کا درخت، سائپرس ٹری. اویس قرنی، تو یہ آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے کہ اویس قرنی رسول اللہ کے صحابی تھے، ان کو حضور سے بہت محبت تھی. جب ان کو معلوم ہوا کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دان شہید ہوا تو انہوں نے بھی ان کی محبت میں ہی اپنے تمام دان توڑ لیے تھے. تو اس واقعے کا بھی اس کلام میں ذکر ہے. واہ، شکریہ نوید. تو اب بلا تاخیر اسٹیج آپ کے حوالے، تو آپ ہمیں یہ کلام اور اس کا منظوم اردو ترجمہ سنائیے. جی تو کلام جیسا کہ میں نے پہلا شعر آپ کو سنایا کہ گل از رختا موختہ نازک بدنی را، بلبل زتو آموختہ شیریں سخنی را، ہر کس کے لبے لال تورا دید بدل گفت، حقا کے چے خوشخندہ عقیق یمنی را، خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا، درکت توی جامع سروے چمنی را، در عشق تو دندان شکست است با الفت، در عشق تو دندان شکست است با الفت، تو جامع رسانید ویسے قرنی را، از جامی بیچارہ رسانید سلامے، بردر گہے دربار رسول مدنی را. واہ. تو اس کا میں آپ کو منظوم ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. پھولوں نے سیکھی آپ سے نازک بدنی را، بدنی را، بدنی را، بدنی را، بلبل نے سیکھا آپ سے شیریں سخنی را، سخنی را، سخنی را، سخنی را، ہونٹ آپ کے دیکھے تو کہا دل سے یہ سب نے، ہونٹ آپ کے دیکھے تو کہا دل سے یہ سب نے، کیا خوب ہے یہ جیسے عقیق یمنی را، یمنی را، یمنی را، یمنی را، کیا خوب بنائی ہے خدا نے آپ کی قامت، سجایا ہے بدن آپ کا سروے چمنی را، چمنی را، چمنی را، چمنی را، توڑے تھے جو دانت اپنے محبت میں آپ کی، یوں کہہ لیں کہ توڑے تھے جو دانت اپنے محبت میں نبی کی، ان کو یہ سناؤ جو ہیں اویسے قرنی را، قرنی را، قرنی را، قرنی را.
بھیجے ہے سلام آپ پہ یہ جامی بیچارہ، بھیجے ہے سلام آپ پہ یہ جامی بیچارہ، حاضر ہے یہ دربارے رسول مدنی را، مدنی را، مدنی را، مدنی را، گل عذر و خطا موختہ نازک بدنی را، بدنی را، بدنی را، بدنی را، بلبل زتوا موختہ شیری سخنی را، سخنی را، سخنی را، سخنی را۔ شکریہ۔ واہ بہت خوب نوید، بہت خوبصورت. ایک تو ترجمہ اور پھر منظوم اور اس کے بعد پھر ترنم میں بھی، یعنی دو آتشہ والی بات ہو گئی. اور ایک مرتبہ پھر ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں نوید اور میں، ہم دونوں کی طرف سے خراج تحسین ام حبیبہ صاحبہ کے لیے، جنہوں نے اپنی آواز سے، اپنے انداز سے اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو اس نعت کو انہوں نے ایک نئی زندگی بخش دی. بالکل بالکل. تو خواتین و حضرات، اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ہم ایسی ہی ایک یونیک سی چیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک شاعری پڑھتے رہیے، سنتے رہیے اور کتابیں پڑھتے رہیے. الوداع. آداب.